نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے. ماہ شعبان المعظم کے انتہائی لمحات ہم سب کو میسر آئے ہیں. اب 2-3 دن کے بعد رمضان المحترم ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو 2-3 دن ہے صرف ہم رمضان کی انتظار میں اور رمضان کے استقبال میں گزار دیں. ایسا نہیں، بلکہ ان ایام میں خود کو اتنا تیار کریں کہ رمضان المحترم میں جب ہم داخل ہوں تو اس کا ایک ایک لمحہ اچھا گزرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت کا اشرا یار چھوڑ دو اس کو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت کا اشرا یوں ہی گزر جائے، ایسا نہ ہو. ظاہر ہے یہ جلسہ استقبال رمضان کا ہے، نہ یہ کہ یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے یا آپ کا ایجاد کردہ عنوان ہے، بلکہ یہ حدیث کی روشنی کا عنوان ہے. صیام و شعبان تعظیما لرمضان. یہ آئینہ حدیث میں الفاظ ملتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تعظیم اور اس کے استقبال میں خود روزہ رکھتے تھے. یہ خود استقبال رمضان اور ماہ رمضان کی آمد کا نبوی پیمانہ ہے، توحیدی تصور ہے. اور شعبان المعظم کے آخری ایام میں تو اس قدر اہتمام ہوتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار مبارک کو بڑی سختی سے باندھتے، اور سختی سے باندھنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اور راتوں کو اللہ کو منانا. یاد رکھیں، اللہ کو منانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہماری زندگی کے لیے وہ شہپارے اور وہ عظیم پہلو رکھتے ہیں کہ نبی کو یقین جانیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. یعنی نبی اس لیے عمل نہیں کرتے
کہ اس عمل کا آپ کو ثواب ملے، ہم آپ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ثواب ملے، تبھی تو ہم نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، یہ سب کوانٹیٹی جب سنتے ہیں ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے یا آپ کو فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملے، نہیں، یہ اہتمام رمضان بتانا مقصود تھا۔ اور ثواب کی کوانٹیٹی زبان مصطفیٰ سے بتا کر عمل مصطفیٰ نے یہ اتنی عظیم مہر لگا دی کہ سوچو، میں اس لیے عمل نہیں کرتا کہ مجھے ثواب چاہیے، میں تو اس لیے عمل کرتا ہوں کہ رمضان کے اسٹرانگنس کو سمجھو، رمضان کی عظمت کو سمجھو، رمضان کے مقام کو سمجھو۔ میں روزہ رکھ کر آنے والے مہینے میں جو روزہ فرض ہے اس کی تعظیم کر رہا ہوں۔ سوچو، جب تم داخل ہو جاؤ تو تمہارے اعمال، تمہارے روزے کس قدر اہتمام کے ساتھ ہونے چاہیے، یہ تم امتی ہو کر کے محسوس کرنا۔ میں نبی اللہ کا سلیکٹڈ ہوتا ہے، نبی جس کو اللہ سلیکٹ کر لیتا ہے، نبوت کے ساتھ جس کو اللہ چن لیتا ہے، یاد رکھیں اس کا کوئی بھی عمل بیکار نہیں ہوتا، اس کا ہر عمل، اس کی ہر ادا سنت بنتی ہے، اس کا ہر عمل امت کے لیے آئیڈیل بنتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ذرا غور کریں کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، تم اللہ یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو تو سنو، تمہاری لائف اسٹائل میں آئیڈیل کے طور پر رسول پاک کی ذات پاک ہے۔ تحقیق کے تمہارے لیے رسول اللہ میں آئیڈیل ہے، یعنی رسول کے عمل کی بات نہیں کی، رسول کی حدیث کی بات نہیں کی، رسول کے قول کی بات نہیں کی، ذات رسالت۔ دو بات بتانا مقصود ہے کہ نبی جو ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے، وہ آل ان آل اچھا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں پارٹ بنا لو کہ نہیں یہ پہلو اچھا ہے تو اس کو آئیڈیل بنایا جائے، وہ پہلو معاذ اللہ اچھا نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، رسول کی زندگی آل ان آل آئیڈیل ہے تمہارے لیے، رسول کی زندگی آل ان آل آئیڈیل ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جب آپ کے لیے آئیڈیل ہے تو سوچیں ذات پاک آئیڈیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، اللہ کے منتخب ہیں، اللہ کے مصطفیٰ مجتبی ہیں، اللہ کے پسندیدہ اور چنندہ ہیں۔ ظاہر ہے وہ اللہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے وہ جب کسی کو چنے گا اور وہ بھی ایسی چیز کے لیے چنے گا جو دوسروں کے لیے آئیڈیل بنے، جو دوسروں کے لیے معیار و بیس بنے، تو ان کو چنے گا تو کوئی خاص لمحے، خاص وقت، خاص اس کے لیے نہیں چنے گا۔ بالخصوص اے امت محمدیہ، تمہارے لیے محمد عربی کو جو چنا ہے اللہ پاک نے، وہ ہمیشہ کے لیے چنا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی بھی کسی بھی طرح سے تمہارے لیے کلمہ پڑھنے کا آخری عنوان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا صاف مطلب یہ ہوا اب شعبہ حیات میں، تم زندگی کے ہر شعبے میں اگر تم اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ سنو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہو تو میرے نبی کی ہر ادا کو دیکھو، میرے نبی کے ہر پہلو کو دیکھو، میرے نبی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے۔ میں اس سے یہ ذہن دے رہا ہوں مسلمانوں، آج جو ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا نہیں اتنا کرے اتنا کرے، ایسا کرے ویسا کرے، یہ کرے وہ کرے، یہ جو کوانٹٹی یا یہ جو ڈویژن پیش کیے جاتے ہیں، آپ باخبر ہو جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کٹ پس کر پیش کرنے والے بھی لوگ آپ کے پاس آ جائیں کہ نہیں 8 رکعت ہی ہمیں پڑھنے ہیں،
اور اس کے بعد ہمیں نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ ثابت ہے. میں پوچھتا ہوں ان کی اسٹڈی نامکمل ہے, ان کا مطالعہ نامکمل ہے, اور وہ غلط تصور دے رہے ہیں امت کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ 3 دن تک 20 رکعات پورے پابندی کے ساتھ صحابہ کی جماعت میں, یعنی صحابہ کے ساتھ پورے 20 رکعات تراویح پڑھے. اور میں نے شروع ہی میں کہا ہے کہ ایک ایک ادا آئیڈیل ہے, ایک ایک پہلو آئیڈیل ہے. میں پوچھتا ہوں اگر 8 رکعت کا تصور لے لیا جائے تو مسلمانوں مجھے بتاؤ 8 رکعت تراویح کا تصور لے لیا جائے تو 8 پڑھو گے تو وہ ادا چھوٹے گی کہ نہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ پڑھے ہیں. مگر اگر 20 پڑھتے ہو آپ تو 8 والی بھی روایت آ جاتی ہے 20 کے اندر, 8 والی ادا بھی 20 کے اندر آ جاتی ہے. یعنی جہاں 20 ہے وہاں 8 بھی ہے, جہاں 8 ہے وہاں 20 نہیں ہے. اور میرے آقا کی آل ان آل ذات آئیڈیل ہے. تو جو 8 کا تصور دیتے ہیں وہ آقا کی اس ادا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اور اللہ نے کہا نہیں, میرے آقا, میرے محبوب, میرے حبیب کی ہر ادا آئیڈیل ہے. اس لیے ہم الحمدللہ اس پہلو کو اپناتے ہیں اور اس پہلو کو اپنانے کا درس دیتے ہیں. آنے والا جو عظیم الشان مہینہ ہے اسے ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے, اور وہ آپ کی زبان میں نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 183, 184, 185, 186, 187, آیت نمبر 183 سے 187, کل 5 آیت کو آپ خود ترجمہ کے ساتھ پارہ نمبر 2 کے یہ ترجمہ ہے, ایک بار ضرور پڑھیے گا. آپ کے پورے رمضان میں کیا اور کیسے اور کیوں کرنا ہے وہ سب جواب دے جائیں گے. سنیے, اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اس کا صاف مطلب یہ ہوا تم چھپ نہیں سکتے, تم آنکھیں نہیں چرا سکتے, کیونکہ اللہ نے تمہیں روزے کا صرف حکم نہیں دے رہا, پہلے تمہیں ایمان والا کہہ رہا ہے. اب اگر اللہ نے تمہیں ایمان والا کہا ہے تو اب آگے والا کانسیپٹ, آگے والا معیار, آگے والا عنوان, آگے والی باتیں وہی قبول کرے گا جو اپنے ایمان ہونے کا احساس کرے گا, جو اپنے اندر مومنانہ شان تصور کرے گا, اور جو اس میں تنقید, جو اس میں یہ پہلو تلاشیں گے کہ ارے نہیں ہوتا, وہ ہوتا, یہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس طرح کے یا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, آتو الزکات, زکات ادا کرو. میں جب غور کرتا ہوں تو اس طرح کے احکام ایک دم سمپل دیے گئے ہیں. کہیں بھی دیکھیں یا ایھا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ نہیں کہا, یا ایھا الذین آمنو آتوا الزکات نہیں کہا, یا ایھا الذین آمنو حجوا البیت نہیں کہا. اے ایمان والو, حالانکہ سب مومن ہی کے لیے ہے, لیکن روزے سے پہلے, روزے کی فرضیت کے اعلان سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو, اے ایمان والو. اس کا مطلب یہ ہوا روزہ وہی رکھے گا, روزہ کی عظمت اسی کے دل میں ہوگی جو اپنے آپ کو مومن جانے گا, جس کے اندر ایمان کا احساس ہوگا, جو اللہ کی طرف سے اپنے ایمان اور یقین کو پختہ رکھے گا. اس کو ایزی نہ لینا, اس لیے کہ تمہیں اللہ نے حکم دینے سے پہلے, فرضیت کے اظہار سے پہلے, اعلان کرنے سے پہلے کہا اے ایمان والو. اور اے مسلمان, اے ایمان والو, جب آپ اس آئینے میں رکھو گے نا تو سنو, مغفرت کا دار و مدار, بخشش کا دار و مدار ایمان ہے, عمل نہیں ہے. پوائنٹ نوٹ کیجئے گا, بخشش کا دار و مدار ایمان ہے, نجات کا دار و مدار ایمان ہے. ایک شخص ہے جو آپ کے پاس آیا, 70 سال کی عمر ہے, اس نے کلمہ پڑھا, ایک 10-5 منٹ بھی زندہ نہ رہا, ایک نماز تک کا وقت اسے نہیں ملا, لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, مر گیا. آپ ہم سب ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے اور یقین رکھیں گے کہ یہ جنتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بھی عمل نہیں ہے اس کے پاس, لیکن کیوں یقین رکھیں گے؟ اس لیے کہ وہ ایمان والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی بنیاد جنت ہے, جنت کی بنیاد ایمان ہے. اسے جنت ملے گی جن کے پاس ایمان ہے. اب ذرا تصور کرو, روزے کی عظمت کو محسوس کرو اور اس کے اسٹرانگنس کو محسوس کرو, اور اس میں 5 آیتوں پر جو روزے کے معاملات فرمائے اللہ پاک نے محسوس کرو کہ گویا میری باتوں کو وہی مانے گا, میرے بلکہ یوں کہو روزہ کی فرضیت کا احساس اسے ہوگا جو اپنے آپ کو جنتی سمجھے گا, جو اپنے آپ کو نجات دہندہ سمجھے گا, کیونکہ میں نے ایمان والا کہا ہے.
कोई दारुल इफ्ता ने नहीं कहा है आपको, किसी मदरसे ने नहीं कहा है आपको, आपने कलमा पढ़ा और हमने कहा आपको नहीं, रब ने कहा है ईमान वालों। तो अब अगर आपके ईमान वाले होने की सनद रब दे रहा है तो आप यकीन रखो कि आप जन्नती हो। लेकिन अल्लाह ने आगे भी कहा है कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। अब अगर आपने अल्लाह के ईमान अता करने का कॉन्सेप्ट रखते हो तो अब अल्लाह को डिवाइड नहीं करना, बल्कि अब जो अल्लाह कहेगा वो आपको मानना है, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत दे दिया है, बल्कि सबसे बड़ी नेमत के आईने में कह रहा है ए ईमान वालों। जरा इस लफ्ज पे गौर की, ए ईमान वालों, इस पर अगर आपको मौके नहीं मिलेंगे आगे के लिए तो जन्नत तो तय है, लेकिन बताना ये चाहता अगर पॉसिबिलिटी हो, अगर मौके मिल जाए, अगर रमजान आ जाए तो मैंने ईमान वालों कहकर तुम्हें एक जन्नत का तसव्वुर दिया है, और ये ख्वाब नहीं, ये तौहीद और यकीन रखो, जन्नत का तसव्वुर दिया। लेकिन अगर रमते हयात है, अगर सांस दिया है, जिंदगी दी है, तो अब आगे ऐसा ना हो कि मैंने जन्नत तो दे दिया, इनाम तो दे दिया, यही ऐसा ना हो कि अब बस उसी में डिपेंड रह जाना। नहीं, सांस इसलिए दिया है, जन्नत की हिफाजत चाहते हो, मेरे अहकाम पर अमल करो, मेरे अहकाम पर अमल करो। गोया आप जो अमल करते हैं ना, वो आपकी अता करदा जन्नत की हिफाजत है। आप जो अमल करेंगे, जो रोजा रखेंगे, ये रोजा जन्नत के लिए नहीं है। जन्नत तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू में, ए ईमान वालों, लेकिन जो आगे के अहकामात आप मानेंगे वो उस नेमत की हिफाजत होगी, सुभान अल्लाह, उस नेमत की हिफाजत होगी। उसको हदीस जामे तिर्मिजी से समझिए। जामे तिर्मिजी में है कि ला यज़ीदुल मुमिन उम्रुहु इल्ला खैरा, ईमान वालों की जो उम्र है, फर्ज कीजिए आपको 75 साल की उम्र अल्लाह की तरफ से मिली है, लिख दी है, लेकिन आपने सुनी, आपने नेकियां की है, आपने हुकूकुल्लाह हुकूकुल अबाद के अलावा भी बहुत सारे ऐसे खैर खैरात और नेकियों के काम किए हैं। जरा महसूस कीजिएगा, रमजान में जो आप ये सब करते हैं ना, एक एक बात रमजान के आयते में सुनिए। तो आपने जो एक्स्ट्रा खैर के काम किए हैं, खैरात के काम किए हैं, नेकियों के काम किए हैं, तो अल्लाह पाक फरमाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे ईमान वालों की उम्र जो खैर करता है बढ़ा देता है। यानी अगर 75 साल है, अच्छा ये भी 75 में बोल रहा हूं, आप सोच रहे होंगे 75 में बढ़ा दिए तो क्या फायदा, वो बुढ़ापा नहीं। जब अल्लाह के नबी कहे कि बढ़ा देता तो वहां बेस्ट उम्र मुराद है, वो वेस्ट उम्र मुराद नहीं है, खांसी वाली नहीं मुराद, हेल्दी उम्र मुराद है। मालूम यह हुआ कि जो आपको लिखी जा चुकी है चीज, उसमें भी बढ़ने घटने का कॉन्सेप्ट है। तो आप नेकी करोगे, आपकी उम्र बढ़ेगी। अब जरा इसी आईने में सुनिए, ए ईमान वालों, अपने आप को अब महसूस कीजिए कि रब ने मुझे ईमान वाला कहा है, और जब हमने कहा है दुनिया की कोई ताकत अब मुझे कुफ्र के दलदल में, शिर्क के दलदल में, यही चीज तो बेटियों को सुनाओ, यही चीज तो बहनों को सुनाओ कि जिस रब ने तुम्हें जन्नती कहा, जिस रब ने तुम्हें ईमान वाला कहा, तुम्हें सांस इसलिए दिया कि तुम दूसरों के साथ भागो नहीं, जन्नत ले लेगा, देने वाला वही है। इसीलिए सुनिए, आज जो हमारी बच्चियां ईमान रखने के बावजूद इर्तिदाद की शिकार हो रही है, कुफ्र की शिकार हो रही है, गैरों के साथ जो भाग रही है, उसको आपने एहसास नहीं दिलाया कि बेटियां, तुम्हें अल्लाह की जानिब से नेमत जन्नत तो मिल गई है, अब उसे बचाना है तो नेकी करो, उसे बचाना है तो अमल करो, उसे बचाना है। जैसे एक छोटी सी मिसाल है, आप सोना खरीदते हैं ना, तो क्या सोना आप ऐसे ही रख देते हैं? नहीं रखते हैं, उस पर धूल पड़ जाएंगे, उसको छुपा कर रखते हैं। तो ये जो छुपाना है वो सोने को सोने की वजह से नहीं छुपा रहे हैं, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए छुपा रहे हैं। बिला तशबीह जन्नत आपको मिल गई है, अल्लाह ने आपको अता कर दिया है ईमान की बुनियाद पर, लेकिन इसकी हिफाजत आखिरी सांस तक आपको अमल सालिह बजा लाकर करना है। ये एक आम हुक्म हुआ, मगर ये सूरह बकरा आयत नंबर 182 या 83 के तहत आपको बताऊं मैंने टिप्पणी, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं।
اب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایسا جو کٹپیس اپنے آپ کو زندگی کو بنا دے. نہیں، ایک سانس بھی آپ کے پاس باقی ہے تو آپ کو عمل کرنا ہے. اور اس لیے نہیں کہ جنت ملے گی، بلکہ اس لیے کہ جنت کی حفاظت ہوگی. ذرا اس لفظ پہ غور کیجئے. اور یہ بات بڑی اچھی آ گئی ہے. اس لیے نہیں کہ جنت ملے گی، جنت کی حفاظت ہوگی. جنت تو اللہ اپنی عطا سے دے گا. آپ کو ایمان دیا، بس اسی بنیاد پر آپ کو دے گا، لیکن حفاظت آپ کے ہے پر کیا ہے اللہ نے. اب آپ اس جنت کی حفاظت کرتے ہو یا نہیں، یہ آپ کے حوالے ہے. اس لیے ہم دیکھیں، آپ اس کو تیئی کر کے قرآن پاک کی مختلف آیتوں سے آپ اس کو سمجھیے. اللہ سارے صحابہ کے حوالے سے قرآن پاک میں یہ ذکر ہو چکا ہے. قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اے حبیب پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میری سلامتی ہے میرے ان بندوں پر جس کو میں نے چن لیا ہے، اور وہ چنندہ بندوں سے مراد صحابہ ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں آپ دیکھیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سنو، وہ سابقین اولین، وہ انصار و مہاجرین، وہ سب تو اپنی جگہ پر ہیں ہی. صحابہ کی دو کوالٹی جو انصار و مہاجرین کی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، لیکن ان کی اتباع میں، ان کی دین میں، ان کو فالو کرنے والے جو ہوں گے ان سب سے میں راضی ہوں. سبحان اللہ. صحابہ کی بھی عظمت بیان ہو گئی ہے، لیکن والذین آمنوا اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اتباع کریں گے. الحمدللہ ہم سب صحابہ کی اتباع کرتے ہیں. اسی طرح اور دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں کہ اے لوگوں سنیں قیامت تک سنو، اگر اپنے ایمان کی بقا، ہدایت کی سلامتی چاہتے ہو تو صحابہ کرام کو یہ سب ہدایت سمجھو. ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. اگر ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ صحابہ لائے ہیں تب جا کر ہدایت پر رہو گے. میں اس سے یہ ذہن دے رہا ہوں، قرآن کی یہ چند آیتیں سنیں. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 95 میں، سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہو، چاہے فتح مکہ کے بعد کے ہو، چاہے جہاد میں شریک صحابہ ہو یا غزوات میں شریک صحابہ نہ ہو، جنگیں ہوئی ہو جنگیں نہ ہوئی ہو، میرے حبیب کو جس نے ماتھے کی آنکھ سے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے، حالات کیسے بھی ہو، اگر اس کی موت ایمان پر ہو گئی ہے تو کل وعد اللہ الحسنی، میں نے سب سے جنت کا وعدہ لے لیا، سب سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. اس سے مفہوم یہ ہے جنگیں ہو، آج یہی تو کیا جا رہا ہے نا، وہ جنگیں کیوں ہوئی، وہ غزوات کیوں ہوئے، وہاں کیوں ہوا، ایسا جھگڑا کیوں ہوا، ویسا جھگڑا کیوں ہوا. قرآن نے مہر لگا دی ہے، چاہے یہ جہاد کرنے والے ہوں یا جہاد کرنے والے نہ ہوں، جنگیں کرنے والے ہو یا جنگیں کرنے والے نہ ہو، جنت صرف اس لیے میں دے رہا ہوں میرے حبیب کو ایمان کی حالت میں دیکھا. جنگوں میں گئے ہیں اس لیے دے رہا نہیں، اعمال اپنی طرف ایک طرف رکھو، میرے حبیب کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اس لیے جنت دے رہا ہوں. ذرا اس سے سمجھیے، وہ عقائد فاسدہ کو بھی اپنے دماغ سے نکال دیجئے جو صحابہ کرام کی انفرادی طور پر کردار و عمل کی بنیاد پر آج بھٹیاں کستے ہیں، جملے کسے جاتے ہیں کہ صفین میں یہ ہوا، جمل میں یہ ہوا، انہوں اس کے ساتھ یہ کرے، انہوں اس کے ساتھ یہ کرے. مسلمانوں، وہ صحابہ ہیں، صحابہ جن کی عظمت کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اب کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، کوئی سے مراد یہ ہے کہ تابعین سے لے کر سورہ قیامت تک کے جتنی بھی نسلیں، جتنے بھی سن نسب والے، جتنے بھی حسن والے، جو بھی مخلوق ایمان والے، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، خواجہ ہو، اوتار ہو، اوتار ہو، جتنے بھی ہو، وہ سب ایک طرف، نان فیمس صحابی ایک طرف ہے، نان فیمس صحابی ایک طرف ہے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے. جانتے ہیں کیوں؟ ایمان میں تو برابر ہو، کلمہ میں تو برابر ہو، لیکن ماتھے کی آنکھ نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے ان کو عظمت زیادہ ملی ہے. وہ صحابی ہے
اب ان کے کردار کو نہ دیکھو، ان کے اعمال کو نہ دیکھو، رب کے حکم کو دیکھو. اور تم رب کے حکم سے مومن بنے ہو، تم اپنے لاجک اور تھاٹ سے مومن نہیں بنے ہو، تم اپنی تھنکنگ سے مومن نہیں بنے ہو. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، سورۃ الحجرات کی انتہائی آیت. کیا اے حبیب ان سے پوچھئے کیا تم ایمان لا کر اللہ پر احسان کیے ہو؟ نہیں. لیکن اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا احسان ہے تیرے اوپر کہ اس نے قلب مصطفیٰ میں ڈال کر ایمان کی دولت عطا کی ہے. اس لیے مومن ہونا یہ تیرا کمال نہیں ہے، مومن ہونا رب کا احسان ہے. مومن ہونا رب کا احسان ہے. اب ذرا سمجھیے، جب سارے صحابہ کو قرآن نے ڈکلیئر کر دیا، سارے صحابہ کو حدیث نے ڈکلیئر کر دیا. ایک اور آپ اپنی اپنی مسجد میں جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے نا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت میں لاکھوں سلام. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی. اور وہ صحابی، ذرا کوانٹیٹی کا بھی عنوان رکھو، کردار و عمل کا بھی عنوان رکھو. فرماتے ہیں کہ اگر میرے حبیب کے صحابی 81 خرچ کریں، 81 سمجھیے گا میری طرف دیکھ کر، یعنی آدھا کلو یا 1 کلو بھی راہ خدا میں
اس سال کے رمضان کو ایک انقلابی رمضان بنا، اور انقلابی رمضان اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو آئینہ صحابہ میں دیکھنا ہوگا، آئینہ اہل بیت میں دیکھنا ہوگا۔ اور آئینہ اہل بیت یہ ہے کہ وہ رمضان سے ریلیٹڈ ہر پہلو کو بجا لاتے تھے اور رمضان کے علاوہ ریلیٹڈ چیزوں کو دخل نہیں دیتے تھے۔ تمہارا لیول صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ معمولی طور پر آپ کو کہوں، ایک عام ولی کے برابر آپ نہیں ہو سکتے۔ اپنے حیدرآبادی میں مسلمان آپ لے لیجیے نا، کوئی بھی اللہ کا ولی لیتا ہو غوث اعظم کے برابر تو نہیں ہے۔ غوث اعظم سے اوپر امام اعظم، امام اعظم سے اوپر صحابہ، یہ آپ ذرا 1400 صدی کو پورا ٹیلی اور کمپیئر کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ہے مسلمان، یہ حضرات رمضان میں کوئی ایسا ایک بھی ابو بکر صدیق سے لے کر کے جتنے بھی غوث اعظم کو مانتے ہو آپ، غریب نواز کو مانتے ہو آپ، جتنے بھی اولیاء اللہ، جتنے بھی نیکوکار ہیں سب کو مانتے ہو آپ، ایک بھی کتاب میں یہ نہیں بتا سکتے کہ پہلا دہا تراویح پڑھ کر کے دوسرے دہا میں خوب بس دکانداری، خوب شاپنگ، خوب یہ سب کرنا۔ گھروں میں بھی یہ ذہن دو کہ آپ تراویح پڑھنے جا رہے ہو تو اس کو ڈیبٹ کارڈ مت دے دو کہ جاؤ مدینہ مارکیٹ میں تم خرید لے سکتے۔ یہاں سلام پھیرنے سے پہلے میسج آ جاتا آپ کو 50,000 گیا، تو آپ کا جو ڈس کنیکشن ہے اللہ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈس کنیکشن کو ختم کرنا ہے، فل کنیکشن کے ساتھ رمضان کو اپنانا ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ رمضان میں مسجد کو آباد کرو اور عورتیں گھر کو آباد کریں۔ مجھے بتائیے کیا شاپنگ وغیرہ غیر رمضان میں ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن تراویح رمضان کے علاوہ ہوتی نہیں ہوتی، روزہ رمضان کے علاوہ ہوتے نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ خاص خصوصیت والی چیز ہے۔ اس لیے شاپنگ وغیرہ یا ہوٹلوں پر بیٹھنا مردوں تم خاص طور سے نہیں، اپنی نگاہیں نیچی، ہر حال میں اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی ڈسکنیکشن کا عنوان نہ ہو۔ فار ایگزامپل ابھی جیسے میری تقریر سن رہے ہو، فل کنیکشن ہے، اگر ابھی فون آ جائے تو آپ میری تقریر کے درمیان ہی آپ اگر کہیں I will call you back، تو اتنے دیر کے لیے ڈسکنیکشن ہوا کہ نہیں؟ سوچئے یہ اتنا کہتے وقت ہی اگر اللہ آپ کو کچھ عطا کرنا چاہ رہا ہوگا تو ختم ہو گیا کہ نہیں؟ اس لیے جب رحمت خدا موسلا دھار بارش کی طرف کنٹینیو برسے گی تو آپ ایک سیکنڈ بھی غافل نہ ہونا، کیونکہ غافل ہوتے وقت ہی اگر اللہ کی رحمت آپ سے رخصت ہو گئی تو رمضان آیا چلا گیا۔ سیاسی پارٹیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رمضان اور روزہ یہ خالص عبادت ہے، سیاست نہیں ہے۔ پارٹیوں میں، دوستوں میں رمضان کے علاوہ پہلے اپنا گھڑا تو بھرو، پھر پلانے کی کوشش کرنا، خالی گھڑا لے کر کے دعوتیں رہتی ہیں۔ آپ کو رمضان میں وہ پہلو دکھانا ہوگا جن پہلو کو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اہل بیت اطہار نے کر کے دکھایا۔ آخری بات بولوں ہے نا ٹائم، آخری بات یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے؟ جنتی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار، صحیح ہے؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بولے تو جنت ان کے ہینڈ اوور کر دیا، یہی مطلب ہوا۔ اب باپ اور جانتے ہیں یہ فرمان کب بولے نبی؟ بچپن میں پوری تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور کربلا کب گئے حسین؟ بچپن نہیں، 55 کے اوپر، جملے سمجھے آپ، 55 کے اوپر جنت پورا ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ حسین کیوں جا رہے ہو کربلا؟ اچھا ٹھیک ہے گئے، جنگ ہوئی، جنگ کر کے چلے اور لیکن نہیں، حسین نماز کا وقت آ جا رہا ہے، تلوار بند، نماز کا وقت آ جا رہا ہے، جنگ کی ایکٹیویٹی بند۔ پھر آپ کنبے میں جا رہے ہیں، اپنی عورتوں سے بھی کہہ رہے ہیں نماز،
یا اللہ یہ کیا ہے، کیا ہے؟ محسوس کرو مسلمانوں، جنہیں جنت ہینڈ اوور کر دیا گیا وہ اپنی پوری فیملی، یہ مثال دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورتوں بچوں سب ہیں اس کے اندر. اگر وہاں شہربانو ہے تو بچی سکینہ بھی ہے، بیمار زین العابدین بھی ہیں، جوان عباس بھی ہیں، تو ہر کوالٹی وہاں نظر آ رہی ہے. تو اپنے گھر کے ہر ممبر کو حضرت امام حسین کے کربلا جانے کے اس منظر کو پیش کر دینا کہ وہ جنتی ہونے کے باوجود بچپن میں جسے مصطفیٰ نے کر دیا تھا وہ جنت، لیکن وہ جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ ذہن دینے کے لیے کہ جب تک سانس باقی ہے شریعت کا تحفظ ضروری ہے، نماز کی حفاظت ضروری ہے، تربیت پیرت اور اسلام کی حفاظت ضروری ہے. یہ سانس ہے ہی اس لیے تاکہ اسلام کے لیے گزرے، تاکہ ایکٹیویٹی اور اسلام کے لیے یہ گزرے. اس لیے مسلمانوں کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو ریلیٹڈ آف رمضان نہ ہو، ریلیٹڈ آف روزہ نہ ہو. اور دو بات خاص طور سے کیا، مردوں کٹوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع مت کرنا، کھڑے ہو کر کے تم حدیث و حلیم میں اپنی زندگی مت گزار لینا، اس لیے کہ یہ رمضان کی قدر نہیں نا قدری ہے. چھوٹی سی مثال، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تم کھڑے ہو کر یہاں فون پر بات نہیں کر سکتے. ایک عام قرآن جس کے سینے میں ہو، ایک عام عالم مصطفیٰ کے عاشق کے سامنے اتنا رسپیکٹ دکھا رہے ہو. نبی فرماتے ہیں قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگوں سنو، عظمت والا تم پر مہینہ سایہ فتن ہونے والا ہے، تم پر کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارے پاس مہینہ ہوگا. اب اگر تم نے بے راہ نبی اختیار کی، اب اگر تم نے انہیں ناقدری کی، تو یاد رکھنا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف اور اللہ نے جس مقصد کے لیے رمضان دیا ہے اس کے بھی خلاف. گویا آپ کو اللہ نے ایمان والا یعنی جنتی تو کہہ دیا تھا، نعمت جنت تو دے دی تھی، لیکن حفاظت جنت کے لیے جو سانس دیا تھا اس سے آپ نے جنت کی حفاظت نہ کی. اب میدان محشر میں کفے افسوس، ہاتھ اگر افسوس کا ملنا ہو تو پریشان اور تکلیف یا غم نہ منانا، بلکہ اللہ نے اپنے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، علماء کے ذریعے آپ کو آج بھی بتا دیا گیا کہ آپ کو رمضان ایسا گزارنا ہے. پھر بھی اگر آپ نے یاد رکھیے نا، آپ رات بھر تک کھڑے ہوں گے، صبح میں آپ سحری کریں گے، فجر پڑھیں گے یا نہیں پتا نہیں، ظہر تک آپ سو جائیں گے، عصر میں 3-4 گھنٹہ. میں پوچھتا ہوں کہ روزے کا احساس کب کیا آپ نے؟ سو کر کے روزے کا احساس کریں گے؟ نہیں. مسجد میں 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن کمپٹیشن کرو، 2 مل کر، تم 4 پڑھو ہم 5 پڑھیں گے. گھر میں عورتوں کو کہو، کہو رمضان میں ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرو، اللہ اتنا دے دے کہ 11 مہینے تک ہمیں کوئی فائدہ ہی نہ ہو. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو قبول کرے، آپ سب کو سلامت رکھے، آنے والے عظیم مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.